أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ ابراہیم کے دوسرے رکوع کی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں جو 9 تا 12 آیات پر مشتمل ہیں. سورہ ابراہیم جیسا کہ بتایا گیا اس سے پہلے ایک مکی سورہ ہے، یعنی حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے بستے تھے. یہ الف لام را آت میں سے ایک سورہ ہے. الف لام را سے شروع ہوتی ہے اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے تقریباً جب کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق پہنچاتے ہوئے 8-10 سال یا 11 سال کا عرصہ ہو چکا تھا. اس زمانے میں جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مخالفت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی، بلکہ وہ سازشیں کی کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا. مجبور ہو کر کے آپ اس کھو میں غار میں جا کر کے آپ اور آپ کا خاندان 2.5-3 سال تک رہا، مجبوراً رہا. حالات کتنے سخت ہوں گے اس سے اندازہ لگا لیجیے آپ. اس زمانے میں اللہ رب کریم نے اپنے حبیب پر جو آیات جو صورتیں نازل فرمائیں ان میں سے ایک سورہ یہ بھی ہے. اس سورہ کا اگر آپ عنوان سمجھیں اور مضمون معلوم کریں تو ایک تو وہ تھا جو میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھا تھا. ایک آج کی آیات کے تعلق سے میں عرض کروں گا کہ جب بہت سخت حالات ہوتے ہیں تو کیا اس کا مضمون ہوگا. وہی مضمون ہے، یعنی تسلی دینا. یعنی اس سورہ کا عنوان اگر آپ کہیں، سینٹرل تھیم کہیں تو حضور نبی اکرم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تسلی دینا، استقامت پر جمع دینے کی تلقین کرنا ہے. آپ دیکھیں گے آخر میں یہی ہے آیتیں کہ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. آپ دیکھیے توکل ہی کی پوری تلقین ہے اس سورہ کے اندر، اور یہی تلقین ہونی چاہیے.
اس بات پہ غور کیجیے جو حالات جیسے ہوں اسی قسم سے داعیان کو یعنی اپنے بارے میں یعنی اللہ رب کریم سے ہدایت لینا چاہیے اور قرآن پاک سے وہ آیتیں وہ صورتیں یاد کرنا چاہیے بار بار اگر وہ حقیقت میں دعوت دے رہا ہے. دعوت دینا تو فرض ہے، تو اگر وہ دعوت دے رہا ہے تو اس زمانے میں ان صورتوں کا ورد کرنا چاہیے خاص طور سے جو ان حالات میں نازل ہوئی ہیں. یہ ایک آج کا سبق ہے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے. یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ سورہ شروع عجیب ترین اس انداز سے ہوئی ہے. فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. کتاب انزلناہ، الف لام را کا تو معنی اللہ ہی جانتا ہے، اس کا رسول شاید جانتا ہو، لیکن آگے کتاب انزلناہ، کتاب سے بات شروع کی گئی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں یعنی الکتاب نہیں ہے، یہاں پر کتاب نکرہ میں ہے، تنکیر ہے اس کے اندر. کتاب کی تنکیر یعنی نکرہ کے انداز میں آئی ہے، تو جب نکرہ کے انداز میں کوئی بات کی جاتی ہے، لفظ آتا ہے، وہ تفخیم شان کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی شان کا اظہار ہوتا ہے. جب کتاب انزلناہ کہا ہے تو یہ بہت عظیم کتاب ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. کتاب شروع کیا گیا اس کے معنی یہ ہوئے. اور مولانا صلاح الدین یوسف صاحب نے ترجمہ اور دونا گڑھی صاحب نے ترجمہ ایسے ہی کیا ہے اور کرنا چاہیے، یہی ترجمہ ہے صحیح، بہت اچھا ترجمہ. کتاب یعنی بہت عظیم عالی شان کتاب ہے. تم جس کا انکار کر رہے ہو یہ کتاب ایسی ویسی نہیں ہے، بہت عالی شان ہے. ایسے شروع ہوئی کتاب. اور اس کا مقصد کیا بتایا ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اندھیریوں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے. روشنیاں کیا ہیں بتایا گیا تھا. روشنیاں ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق میں جو رذالتیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، جو آلودگیاں ہیں، ان سے نکال کر کے عقائد کی بدعمالیاں، خرابیاں اور اخلاق کی خرابیاں اور جس قسم کی گندگیاں ہو سکتی ہیں ان سے نکال کر روشنیوں میں، علم کی روشنی میں، ہدایت کی روشنی میں، پیار و محبت کی روشنیوں میں، ہم آہنگیاں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کی روشنیوں میں، آپس میں ایک دوسرے کے دل جوڑنے کی روشنیوں میں لے آتے ہیں. یہ مقصد اس کا یہی ہے. انسانوں کو انسانوں سے، انسانوں کو انسانوں کے رب سے جوڑتی ہے، انسانوں کو انسانوں سے، انسانوں کو انسانوں کے رب سے جوڑتی ہے. تو اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بار صرف ذکر ہے جو میں نے بتایا تھا، اس لیے سورہ کا نام ابراہیم ہے. کوئی زیادہ لمبا چوڑا تبصرہ نہیں ہے، تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایک علامتی نام ہے، یہ بھی بتایا تھا آپ کو. لیکن اس میں کچھ باتیں ہیں. ایک اس کے اندر ایک آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے جس کو مارکت العرا آیتی کہیں گے. کلمۃ طیبۃ کشجر، کلمۃ وہ کلمہ طیبہ کی مثال بھی ہے، کلمہ خبیثہ کی مثال بھی ہے. یعنی کلمہ طیبہ کیا ہوتا ہے، وہ کتنا زوردار، کتنا مضبوط اس کی جڑ ہوتی ہے، اس کی شاخیں کتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، آسمان تک جاتی ہے، اس کا تذکرہ ہے. اور کلمہ خبیثہ کتنا بودا ہوتا ہے، گھورے پہ اگنے والا ایک پودا ذرا سی دیر میں نکل جاتا ہے، اکھڑ جاتا ہے، ہوا سے نکل جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے یہ باطل کی طاقتیں جو ہیں بہت بودی ہیں، اور اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اور وہ مضبوط ہوتا ہے. اس میں کیا بات ہے، میں نے جیسے کہا پوری سورہ کیا ہے، اس میں تلقین ہے، اس میں تسلی ہے. یہ تسلی دی جا رہی ہے اللہ کے رسول کے ذریعے سے تمام انسانوں کو اور صحابہ کرام کو خاص طور سے دل جمی کے لیے کہ تم جس کلمے پر تم نے علمبردار ہو، جس کے تم وہ مضبوط ہے، اس میں دو رائے نہیں، جم کے رہے گا. یہ اللہ نے دکھا دیا، تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ایسا جمع دنیا نے دیکھا کہ اس سے زیادہ بڑا کوئی بھی انقلاب نہیں آیا جیسا انقلاب اس کا آیا. تو ہر جگہ تسلی کی بات ہوئی اس کے اندر. ان کی چالیں کتنی مضبوط تھیں گزشتہ درس میں بتایا تھا میں نے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ انہوں نے اتنی زبردست چالیں چلی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، بہت زبردست چالیں چلی. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کی چال ان کے برخلاف ایک تھی، وہ بھی چال چل رہا تھا، اس نے بھی تدبیر چلی. اور اللہ کی تدبیر زبردست ہے، وہی کامیاب ہوتی ہے. بس حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر چلے گا، اس کی کامیاب نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی. تو پھر فرمایا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی چالیں تو اتنی زبردست تھیں کہ پہاڑ ٹل جاتے.
آج کل کی کیا مکر ہیں کہ آج کل کی کیا چالیں، کچھ نہیں، ہم گھبرا گئے ہیں، ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے۔ وہ چالیں تھیں جیسی چالیں قرآن پاک بتا رہا ہے کہ پہاڑ ٹل جائیں، تو اس میں کیا چیز ہے؟ آخر میں بات وہی، یہ بھی ہمارے لیے تسلی کی بات ہے۔ ہر بار میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تسلی ہے، اس میں بھی تسلی ہے کہ دیکھو یہ کچھ نہیں ہے چالیں، وہ چالیں تھیں، چالیں تو ان کی تھیں جو انہوں نے قوم عاد، قوم ثمود کا آج کی آیات میں ذکر ہے۔ اور آخری آیت جو ہے وہ 46ویں آیت تھی جو میں نے ابھی کوٹ کی ہے، اور آخری 52ویں آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، میں اس کا بھی ذکر کر چکا ہوں گزشتہ درس میں، کہ ھذا بلاغ للناس وليعلموا انما هو ھذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ 52ویں آیت پیاری آخری آیت ہے، وہ ھذا بلاغ للناس، یہ انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے، آگاہ کر دیا جائے حقیقت حال سے کہ تم جہنم کے گڑھے میں جا رہے ہو۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ان کا خدا صرف ایک ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ ہوش میں آ جائیں۔ کیا پیغام ہے، آپ غور کیجیے۔ یہ ہوتی ہے صورت قرآن پاک کی۔ کاش ہم سب لوگ پڑھا کرتے، غور و تدبر کیا کرتے قرآن ہے کیا۔ میں نے پہلی آیت سے لے کر کے آخری آیت تک ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے خلاصہ ہی یہ بیان کر دیا ہے کہ پہلی آیت الف لام را کتاب انزلناہ، ایک عظیم کتاب سے، اور آخر تک لے گیا۔ آج کی آیات اس طریقے سے شروع ہوئی ہیں، اور یہ اس درمیان میں 5ویں آیت اور رہ گئی، اس میں فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اپنی امت کو، اپنے ان لوگوں کو جو مخاطبین ان کے سامنے یہ بات پہنچا دو، ان کو یاد دلا دو کہ دنیا کی زندگی میں بہت سے بڑے بڑے اہم واقعات تاریخ انسانی میں آتے رہے ہیں، ان سے سبق لو۔ اسے کہتے ہیں ایام اللہ، تذکیر بایام اللہ۔ اس تذکیر بایام اللہ کی ایک مثال آج کی آیت ہے۔ کیسے ہیں؟ فرمایا کہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہهم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ لمبی آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہیں ان لوگوں کے کوئی خبر نہیں پہنچی ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ یعنی مخاطبین سے کہا جا رہا ہے، مخاطبین ہر زمانے کے ہو سکتے ہیں، اس زمانے کے مخاطبین یہ کفار مکہ تھے، سرداران قریش تھے، خاص طور سے ان کے سامنے اس قوموں کو ذکر کیا۔ تم اپنی سرداری پر جو آج نازا ہو، تم کیا ہو؟ تم نے غور نہیں کیا کبھی کہ تم سے پہلے قوم عاد اور قوم ثمود جیسے لوگ طاقتور قومیں دنیا میں آئی ہیں، آج ان کا کھنڈرات بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ فرمایا تو اس سے پہلے قوم نوح بھی گزری ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود جو ہیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، ان کی خبر بھی کچھ پہنچی ہے۔ نبأ الذین من قبلکم، اور ان کے بعد بھی بہت سی قومیں آئیں، والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنی قومیں ایسے آئی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ہر قوم کے ساتھ میں، ہر قوم پر ایک لکل قوم ہاد، ہدایت دینے والا اللہ نے بھیجا۔ اللہ رب کریم اتنا کریم ہے کہ ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ ہادی بھیجے، ہدایت اپنے حق، قول حق کو بنانے کے لیے، ہدایت پہنچانے کے لیے انسانوں کو منتخب کیا۔ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، بہت ہی جامع انداز میں، مختصر انداز میں بات کرتا ہے قرآن پاک۔ دیکھیے فرمایا کہ ان کی طرف رسول آئے بینات کے ساتھ۔ اب بینات کیا تھی؟ بینات مختلف قسم کی تھیں، یعنی بہت ہی مبرہن کر دینے والی، حق کو کھول دینے والی کچھ باتیں تھیں۔ بالبینات کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ ایسے دلائل ہوں، کوئی بات ایسی ہو جو کھل کر کے صاف طور سے، جن میں کوئی شک نہ رہے، کوئی شک ہی نہ رہے، اس طرح سے بات کرتے ہیں، دلیل دینا۔ اور اس کے ساتھ میں بینات میں ایک چیز اور ہوتی ہے جو ایک حصی شکل میں اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا، اسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔
ایک تو زبانی انداز سے رسول بات کرتے تھے، دلائل پیش کر دیتے تھے، فطرت سے بالکل ہم آہنگ ہوتے تھے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی نشانیاں پیش کرتے تھے جن کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ کبھی وہ معجزے بہت واضح ہوتے تھے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف معجزہ بھیجا گیا اونٹنی والا۔ کبھی وہ کچھ اس طرح کے معجزے ہوتے تھے کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ معجزے ہیں، جیسے ہود علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ اب دونوں قریب ہیں، قوم عاد اور قوم سمود دونوں قریب ہیں، ایک قوم عاد ہے، قوم سمود ہے۔ قوم عاد کی طرف بھیجا، ہود علیہ السلام کو بھیجا، کوئی بینات کا ذکر نہیں بتا رہا اللہ تعالیٰ، اس کو نہیں بتا رہا کیا معجزہ تھا، بالکل قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ قوم صالح کی طرف اونٹنی کا معجزہ اتنا واضح بتایا ہے قرآن نے، اتنا واضح ہے، سب جانتے ہیں، ایک بار نہیں بہت بار، کہ سب کا سب پانی پی جاتی تھی وہ ایک دن، اور ایک دن سارے کے سارے جانور پانی پیتے تھے۔ کتنی بڑی اونٹنی ہوگی، پانی سبھی پی جاتی تھی، تو یا کم سے کم اس کے لیے ایک دن کا پانی کا انتظام کرنا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے بینات لے کے آئے، یعنی واضح دلائل لے کے آئے، لیکن فردو ایدیہم فی افواہہم، لیکن انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے۔ اب ہاتھ منہ میں دبا لیے کیا مطلب ہوا؟ بہت سے معنی مفسرین نے اس کے لکھے بتائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ دانتوں تلے انگلی دبا لی، اس سے میں جسے کہتے ہیں تعجب میں آدمی کہتے ہیں دانتوں تلے انگلی رکھ لی۔ کبھی اس کے معنی یہ رکھے جاتے ہیں انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے، کبھی اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ان پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، کبھی یہ کہا گیا ان کے ہاتھ پکڑ کر انہوں نے منہ پہ رکھ دیے، یعنی کتنے انداز سے ان کو روکا، یہ مطلب ہے۔ کبھی اس طریقے سے روکا کہ یہ کہا، لوگوں نے یہ بتایا جیسے یہ کہتے ہیں خاموش رہو، کبھی یہ کہا دھمکی دینے کے انداز میں، ہاتھ پکڑ لیے دونوں ہاتھ بیچارے رسولوں کے اور ان کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا کہ بولے اگر تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھ لینا۔ یعنی سوچئے کیا ان کے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے رسولوں کے ساتھ میں۔ تو جتنی بھی مخالفت ہو سکتی ہے، اور کبھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے ہاتھ رکھے کہ اس پر، اس کے معنی یہ تھے کہ وہ مسکرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، یعنی ان کو بہت زور کی ہنسی آ رہی تھی، اور جسے منہ کہتے ہیں منہ دبا کے ہنستا ہے آدمی، تو کہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں، یہ بول کیا رہے ہیں۔ نہیں، ان کو بیچاروں کو، رسولوں کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے جتنے طریقے تھے، انہوں نے مخالفت کرنے کے لیے جتنے طریقے تھے، ایک آیت میں اور آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ یہ قرآن ہے جس طریقے سے ذکر فرماتا ہے کہ فردو ایدیہم فی افواہہم، زبانوں کو، ان کی آواز کو دبانے کے لیے جو طریقے اختیار کر سکتے ہیں انہوں نے اختیار کیے۔ ہنسے بھی ان پر، ان پر اپنے ہاتھ سے بھی روکا، انگلیوں سے بھی اشارہ کیا، جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، کبھی ان کے ہاتھوں سے بھی دبا دیا، کبھی اپنے ہاتھوں سے دبا دیا، جو طریقے تھے سب ہاتھی سے ہوتا ہے اللہ۔ ہر طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کی، دعوت کو ہر طریقے سے دعوت پر کو کچلنے کی کوشش کی۔ اور قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، وہ تو لے کے آئے تھے بینات، یعنی اتنی واضح دلیلیں کہ جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا۔ غور کیجیے کہ وہ تو ایسی دلیل لے کے آئے تھے جن میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اس کے ساتھ میں ان کے پاس ایک سلطان بھی ہوتی تھی، یعنی اس کے معجزہ کہتے ہیں، یعنی ان کو معلوم تھا کہ یہ رسول بھی ہیں، اور جس انداز سے وہ بات کرتے تھے وہ انداز اتنا پیارا ان کا ہوتا تھا، جو ان کی زندگی ہوتی تھی اتنی بے داغ زندگی ہوتی تھی رسولوں کی۔ سارے رسول بے داغ زندگی والے ہوتے ہیں، بہت ہی صاف انداز میں، ایسی یعنی اتنا کھلی، اتنا پیارے انداز میں بات کرتے تھے رسول جتنے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو خاص طور سے ان کے اندر طلاق لسانی دیتا تھا، ان کے اندر وہی تو بڑی خوبی ہوتی تھی کہ وہ بہت پیارے انداز میں بات کرتے تھے۔ حضور کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند جملوں میں جو بات کہتے تھے، آپ کچھ حدیثیں آپ حضور کی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، سبحان اللہ کہہ جائیں گے آپ کے، واہ کیا بات کہی ہے۔ یعنی صرف چند کلمات ہوتے ہیں آپ کے، اور کلمات میں سمندر ہوتا ہے، کوزے میں سمندر ہوتا ہے۔ تو جو ایسی باتیں کر رہا ہو، جس کی زندگی اتنی بے داغ ہو، جو اتنے صاف باتیں کر رہا ہو، جو اللہ کی طرف سے کچھ نشانی بھی لے کے آیا ہو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں کہ میاں ہم تو شک میں مبتلا ہو گئے تمہاری بات سے، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی تمہاری،
اس کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ذلیل کرتے ہوتے ہیں اس وقت. یہ مطلب نہیں کہ ہمارے سمجھ نہیں آ رہی بات، بلکہ ذلیل کرتے ہوتے ہیں. ایک بہت اچھا شخص، بہت اچھا ٹیچر وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھائے اور سب جانتے ہوں کہ بہت اچھا ٹیچر ہے، اور ایک کھڑا ہو کر کے ایک شرارتی لڑکا یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب، آپ کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی ہماری. کیا مطلب؟ اس کا مطلب وہ ذلیل کرتے ہیں. یہ ذلیل کرتے تھے وہ لوگ. اس ذلیل کرنے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے؟ دیکھیے، یہ غور کیجیے. تو اسی قسم کے معاملات ہوں گے اور ہوتے ہیں. اگر آپ دعوت دیں گے تو اسی قسم کی بات ہوگی. میاں سمجھ میں نہیں آ رہی بات ہمارے. تو انہوں نے کہا قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں جو کچھ آپ دے کر بھیجے گئے ہو. اگر کوئی بھیجے گئے ہو تم تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سب خلجان آمیز شک میں پڑ گئے ہیں. اب خلجان آمیز شک میں پڑ گئے ہیں. لفی شک مما تدوننا الہ مریب، یہ خلجان آمیز شک کیا ہوتا ہے؟ یہ خلجان آمیز شک یہ ہوتا ہے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ بات بالکل واضح ہے، لیکن ماننا نہیں ہمیں. جب نہیں ماننا ہے تو کیا کہیں، کیسے کہیں؟ تو بات تو کچھ بنانی ہے. کہیں گے میاں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہمارے، لیکن ان کی راتوں کی نیند بھی حرام ہو جاتی ہے، ان کی خود کی. یار بات تو بہت صحیح کہتے ہیں، اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں یہ کہتے ہیں وہ کہ یار بات تو بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ابو جہل سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نظر میں جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ جھوٹے تو نہیں ہیں، مگر یہ بات جو کہتے ہیں وہ تو ہم نہیں مانیں. تو بات سمجھ میں ہمارے نہیں آئی. سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے، سورہ صاد میں جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں، یہ سرداری اپنی بنانا چاہتا ہے، یہ ہماری سرداری چھین کر اپنی سرداری، اس کے کچھ مفادات ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. رسولوں کے بارے میں، حضور کے بارے میں ہر زمانے میں یہ کہتے تھے وہ لوگ کہ ان کے اپنے مفادات ہیں، یہ سرداری اپنی قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اپنا بڑا بننا چاہتے ہیں. جبکہ وہ خود بڑا بننا چاہتے تھے اور ان کی سرداری خطرے میں ہوتی تھی. اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا ان کا. تو راتوں کی نیند ان کی بھی حرام ہو گئی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ بالکل حق بات بولتے ہیں اور سمجھ بھی آتا تھا. اب رسول کس طریقے سے جواب دیتا ہے غور کیجیے. اور ہر رسول کی بات ہے. قالت رسولہم جمع کا صیغہ ہے. قالت رسولہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. دیکھیے ہر زمانے میں جو رسول آئے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ چوٹ جس چیز پہ کی ہے وہ شرک پہ کی. توحید کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ وہ شرک پہ چوٹ کرتی ہے. توحید انکار کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، لا الہ پہلے ہوتا ہے، پھر الا اللہ ہوتا ہے. غور کیجیے ہمارا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ جو ہے پہلے لا الہ ہے. پہلے چوٹ کریں گے ہم شرک پر. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان تمام جھوٹے خداؤں کو نگیٹ کیا ہے. اس کے بعد فرمایا ہے کہ اللہ کو مانو، الا اللہ اکیلا ایک خدا ہے. تو یہ کہا گیا کہ تمہیں کیا فاطر السماوات والارض پر کوئی شک ہے؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ یہ آج کا ملحدوں والا معاملہ نہیں ہے، یہ مشرکین والا معاملہ ہے. یاد رکھیے اس بات کو پھر میں آپ یاد کر رہا ہوں. 90% آج بھی لوگ دنیا کے اندر مشرک ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10% ملحد ہوتے ہیں. آج کل دماغ خراب جن کا ہو گیا ہے 10% کو ہیں کہہ دوں گے تو وہ بھی 10% سے زیادہ نہیں، آج بھی 10% سے زیادہ نہیں ہے. مشرکین ہوتے ہیں سب. آپ میں سمجھیں، غور کریں کہ شرک ایک الگ چیز ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے. ہم میں سے بھی جو مسلمان ہیں، مسلمان نہیں بلکہ وہ لوگ بھی جو کہ بہت اپنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے اور ہم نے جو ہے اسلام کو سمجھا ہے، وہ بھی اس شرک سے نہیں بچ پائیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے ہمیں بچا لے. شرک خفی بہت خطرناک ہوتا ہے، شرک خفی بہت خطرناک ہوتا ہے. ہمارے تو ارد گرد جو کچھ بھی باتیں چل رہی ہیں، ہم جن چیزوں پر بھی زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھیے شرک ہے. نظام یہ شرک ہے جس پر ہم جی رہے ہیں اور اس پر ہم قانع ہیں، ہم اس پر مطمئن ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں جیسا ہے چل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے.
سوچئے ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو باطل پر ہم جو ہے قناعت نہیں کیے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ظاہر ہے ہم حق پر ہیں۔ میاں جب تک انکار نہیں کریں گے شرک کا تب تک ہم بھی موحد نہیں ہو سکتے۔ اس کی بات چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان رسولوں نے یہ کہا قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اس رب پر اللہ تعالیٰ پر شک ہے جو کہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہے؟ کتنی پیاری دلیل دے دی۔ میں نے بتایا نا کہ شرک جو ہے اس چیز کا نام ہے کہ انسان خدا کو تو مانے لیکن خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک کرے اس کی خدائی میں۔ کیسے شریک کرتا ہے؟ اب عجیب بات ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں صاحب ہم تو شریک نہیں کرتے۔ قرآن میں کہا گیا یاسین میں کہ لا تعبدوا الشیطان، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو۔ کون ہے جو شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ میں نے جو پڑھا اور آپ لوگوں نے کچھ پڑھا ہوگا، صرف افریقہ میں ایک قبیلہ ہے، ایک ایسا ہے چھوٹی سی کمیونٹی جو حقیقت میں ڈیول کی پرستش کرتا ہے۔ دنیا میں پوری کی پوری دنیا میں صرف ایک قبیلہ معلوم ہے دنیا کو ہمیں کہ جو ڈیول کی پرستش کرتا ہے، ادروائز سب کے سب لعنت کرتے ہیں ڈیول کو، سب شیطان کو لعنت کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی عبادت اللہ کے نزدیک دنیا کے 90% لوگ کرتے ہیں۔ میں بھی کرتا ہوں، معاف کیجیے، آپ بھی کرتے ہیں، جب کہ آپ اس کی بات مانتے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں، یہی عبادت ہے۔ قرآن نے اس جگہ یہی مطلب لیا ہے، ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جب ہم اس کی بات مان لیتے ہیں تو اس کو خدا مانتے ہیں گویا، جب اس کی ہی سی مانتے ہیں۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آ گئی، ابھی کیا پیاری سی بات تھی۔ کسی نے کہا، ایک ابھی ہمارے پاس پوسٹ آئی تھی، پوسٹ کے تعلق سے بات کہ ایک آچاریہ جی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ صاحب میں تو آپ کے قرآن پر بھی مان لاتا ہوں اور آپ کے رسول پر بھی، پروفٹ محمد صاحب پر بھی مان لاتا ہوں، تو میں کیا مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ کیا میں ہدایت پہ نہیں ہوں؟ تو یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنی بہت بھیجی تھی، تو ان کے ابا جان آپ کو معلوم ہے کہ ابا جان کے سامنے یہ کہا گیا، جواب اس کا دے دیجیے آپ۔ تو مولانا منظور نعمانی صاحب معرف الحدیث کے مصنف جو ہیں، تو انہوں نے کہا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ جو بات یہ کہہ رہا ہے اس کا جواب میرے پاس آ جائے گا، مولانا جواب دو۔ آچاریہ جی نے کہا، تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم ان کو بھی مانتے ہو، خدا کو بھی مانتے ہو، رسول کو بھی مانتے ہو؟ ہاں۔ خدا پر ایمان لاتے ہو، رسول بھی مان لاتے ہو؟ ہاں۔ کہ خدا کو مانو نہیں، خدا کی مانو۔ اگر خدا کی مانتے ہو تو تم مومن ہو، تم خدا کو مانتے ہو لیکن خدا کی نہیں مانتے۔ جب تک تم خدا کی نہیں مانو گے پکے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا۔ تو خدا کی مانو بھی، خدا کو بھی مانو اور خدا کی بھی مانو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم خدا کو سب مان رہے ہیں۔ معاف کیجیے آچاریہ جی، ایسی بات ہے ہم سب خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کی نہیں مان رہے، بدقسمتی سے خدا کی نہیں مان رہے۔ خدا کہتا ہے یہ کرو، ہم نہیں کر پا رہے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، عمل سے انکار کر دیتے ہیں، زبان سے انکار کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، ہم صرف ان کے عذر بناتے ہیں، عذر تراشتے ہیں، خدا کی نہیں مانتے۔ ہم جب تک خدا کی نہیں مانیں گے مومن نہیں سکتے۔ بہت اہم بات ہے۔ فرمایا کہ تم کیا اس اللہ تعالیٰ کی جو فاطر السماوات والارض ہے اس میں شک کر رہے ہو؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تم کو بلا رہا ہے۔ کیا بات کہی، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تم کو بخش دے تمہارے گناہوں۔ کیا وہ تو اتنا کریم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں، وہ بخش دے گا۔ اور وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ چاہتا ہے یہ کہ ان کو زیادہ سے زیادہ مہلت دی جائے، بحیثیت قوم مہلت دی جائے۔ میاں آج کل کی جو ظالم قومیں ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ بھی جانتے ہیں، شاعر نے کسی نے کہا کہ ظلم پھر ظلم ہے، پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں یہ بات، ظلم ہے، پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے، مٹے گا ظلم جو ہے نہیں رہتا۔ ایسے ہی قوموں کی ہلاکت اس کے ظلم کے مطابق ہوتی ہے۔
جتنا ظلم اس قوم میں زیادہ ہوگا اتنی ہی جلدی ہلاکت اس کی ہوگی، جتنا اچھائیاں ہوں گی قوم میں اتنا ہی زیادہ اس کو مہلت ملے گی۔ یہ اللہ کے کرم کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ قومیں بہت لمبی عمر پاتی ہیں جس میں اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں، اچھے اوصاف ہوتے ہیں، اور وہ قومیں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں جن کے اندر گندگیاں زیادہ پنپنے لگتی ہیں۔ تو ہمیں اس بات میں بھی تسلی بھی دی جا رہی ہے، غور کیجیے کہ اگر آج ظلم ہے دنیا کے اندر تو اس کا مطلب یہ بہت جلدی وہ ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ بہت جلدی ختم ہونے والا ہے۔ تو وہ یہ کہنے لگے بجائے اس کے کہ جواب دیتے، قرآن انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی تم اس میں شک کر رہے ہو فاطر السماوات والارض میں، تو یہ کہہ سکتے تھے ہاں ہم کر رہے ہیں، تو کہہ ہی نہیں سکتے تھے، وہ جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، ڈیویٹ کرتے ہیں، ڈائیورٹ کر دیتے ہیں بات کو گھما دیتے ہیں۔ ہر زمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں یعنی وہ اپنے کو بڑا عقل مند سمجھنے والے سوکار، وہ کیا کرتے ہیں بات کو گھما دیتے ہیں، بات کو گھما دی انہوں نے۔ کیا گھمائی بات؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا۔ اب بتائیے بات تو وہ کہہ رہے تھے کہ خدا کو مانو اور خدا کی مانو، تو کہنے تم تو انسان ہو جی، ہم تمہاری کیوں مانے؟ وہ کب کہہ رہے تھے تم ہماری مانو؟ سمجھ میں آپ میری بات کو؟ بات ڈائیورٹ کرنا یہ ہے طریقہ، اپنے کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں لوگ، بات گھما کر کے کہہ دینا، تو انہوں نے بات گھما دی اور یہ کہا کہ تم ایک انسان ہو۔ اب بیچارے آپ اس کا جواب دیں وہ، اور کہا اگلی بات کہہ دی کہ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین، تم یہ چاہتے ہو کہ ان ہستیوں کی بندگی سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے، کہ تم کیا کچھ نہیں کرتے۔ اب دیکھیے یہ بہت نازک معاملہ ہے جو کرتے ہیں وہ، اس طریقے سے کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا بات کو اس طرح گھما دیتے ہیں جو دکھتی رہ ہوتی ہے انسانوں کے اندر، وہ دکھتی رہ کی طرف، یعنی ہمارے باپ دادا ان کو تم نے وہ کر دیا، ارے لوگوں یہ لوگ جو ہیں ہمارے باپ دادا کا انکار کرتے ہیں۔ اب بات بیچارے اب وہ بتیرا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کرتے، تو کبھی نہیں چل سکتی، اور ظاہر اگر کہیں گے بات کو بھی صحیح بات یہ ہے کہ باپ دادا کا انکار تو کرتے ہیں، تو وہ اس دکھ کی رکھ پر لے جاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ منع کرتے ہیں باپ دادا کے، ہمارے باپ دادا کو ہمارے جاہل سمجھتے تھے، احمق سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ اب بتیرا سمجھاتے رہو جواب نہیں، وہ یہی گھماتے رہیں گے بات کو۔ تو کہا آخری بات کہی کہ فاتونا بسلطان مبین، کہ اگر حقیقت میں تم سچے ہو تو کوئی معجزہ لے آؤ، سلطان مبین نے کوئی سند لے آؤ، صریح سند لے آؤ، صریح سند لے آؤ۔ اس کے 10 طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک صریح سند یہ ہے کہ ایک باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، جیسے میں اپنی زبان میں بولوں، ایک سرٹیفکیٹ لے کے آؤ جو لکھا ہوا ہو باقاعدہ، اس میں یہ لکھا ہو کہ یہ ہمارے حضرت جو ہیں ہمارے رسول ہیں، اور میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ، مطلب اس پہ لکھا ہوا ہو میں اللہ ہوں اور یہ میرے رسول ہیں اور تم ان کو مان لو۔ یعنی گویا وہ یہی کہتے تھے، ارے سورہ انعام پڑھیے آپ، سورہ انعام میں یہی ہے، ہم مانیں گے جب کہ اوپر سے آسمان سے پروانہ آ جائے گا، کتاب ہوگی باقاعدہ کھلی ہوئی کتاب ہوگی، اس کتاب میں لکھا ہوا ہوگا، فرشتے لے کے آئیں گے، فرشتوں کو ہم دیکھ لیں گے اور اس کے بعد میں لکھا ہوگا یہ رسول ہے ہمارے، تب مانیں گے۔ فاتونا بسلطان مبین، یہ کہا تو ہمارے لیے کوئی سند لے کے آؤ، کھلی بھی سند لے کے آؤ، کوئی ایسا سرٹیفکیٹ لے کے آؤ جس کو ہم مان لیں۔ اور یا دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں سلطان مبین کے کہ کوئی ایسا معجزہ لے آؤ جس سے ہم کنونس ہو جائیں۔ اور کون سا معجزہ ہوتا ہے وہ یہ بھی بتا دوں آپ کو، اسے کہتے ہیں ہم لوگ جیسا ہم کہیں گے، مطالبات معجزہ کہتے ہیں ہم لوگ اس کو، ہماری خواہش جیسی ہے ایسے لے کے آؤ۔ وہ کیسا تھا؟ سورہ زخرف میں جائیے آپ کو اندازہ ہوگا، سورہ زخرف میں فرمایا کہ ایک باغ ہو، اس میں سونے کے محلات ہوں، اس میں باغ میں بہترین نہریں بہ رہی ہوں، اور یہ ہو اور وہ ہو، دنیا بھر کا ایک بہت لمبا چوڑا انہوں نے بتا دیا کہ یہ چیز ہوگی تو تب ہم مانیں گے کہ آپ رسول اللہ۔ سلطان مبین اگر وہ بھی ہو جاتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جگہوں پر، تو پھر تب بھی ایمان نہیں لاتے، کہتے ہیں کہ جادو کر دیا۔ کیونکہ فرعون نے یہ کہا تھا کہ جادو کیا ہے، یہ جادو کر دیا میرے آنکھوں پر، موسیٰ علیہ السلام پر، اس لیے جادوگروں کو بلایا تھا اس نے کہ جادوگر ہے بہت بڑا، یہ تو جادوگروں کا بھی استاد ہے یہ تو، موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا۔ تو اب ہر بار جو ہے وہ بات کو بدلتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، ہر بار اپنی بات کو بدلتے ہیں۔ پہلے یہ کہا کہ تم انسان ہو،
جب ان کا جواب دے دیا تو انہوں نے کہا تمہارے باپ دادا کو جو ہے تم ہمارا انکار کرتے ہو. دوسری مطلب دکھتی رکھ پکڑ لی. تیسری بات یہ کہی ہمارے لیے تم سند لے کے آؤ. اب دیکھیے انہوں نے جواب کیا دیا. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. انہوں نے کہا ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ ہم خدا ہیں؟ ہم نے کب کہا ہم بہت؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں ہم آپ کو جب تک نہیں مانیں گے کہ جب تک کہ تم کوئی ایسی بات پہنچا دو ہمیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ تم بہت پہنچے ہوئے ہو، رسول ہو تو. اور رسول ہماری نظر میں انسان نہیں ہوتا، یہ انہوں نے کہا. آج بھی بدقسمتی سے یہی مسئلہ ہے. آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم جس کو رسول کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ رسول وہ انسان نہیں تھا، بلکہ وہ کیا کہوں میں نور تھا. اور نور کا مطلب وہ بالکل ایک کروڈ وے میں نور تھا. نور کے ایک معنی تو روشنی کے لیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی جو ہوتی ہے، لیکن ان کا دوسرے قسم کا نور ہوتا ہے. یعنی جو فرشتے جیسے ہوتے ہیں، جو جنس ہوتا ہے جس سے خلقت ان کی جو بنی ہے اس قسم کا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسولوں نے کہا کہ ہم تو بشر ہی ہیں تم جیسے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. لیکن اللہ رب کریم نے ہمارے ساتھ بہت بڑا ایک احسان کیا ہے بندوں میں سے. اب میں بتاتا ہوں اس بات کو جیسا نور کی بات ہوتی ہے. یعنی اللہ نے ہمیں ایک نور یزدانی نے دے دیا ہے، ایک ایسا نور دے دیا ہے جس کا نام نور نبوت ہے. تم ہمیں اس نور کو سمجھانا چاہتے ہو، ہمیں سمجھتے ہو کہ ہم وہ نور ہوتے جو فرشتے والے نور ہوتے ہیں، یعنی تخلیق نور سے ہوتی ہے. ہمیں اللہ رب کریم نے اس سے بڑا نور دیا ہے. نور نبوت فرشتوں سے بڑا نور ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان حضرت آدم کی اولاد ہے اور حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. آپ یاد رکھیے، فرشتوں نے سجدہ کیا ہے تو گویا مسجود الملائکہ تو انسان ہے ہی. اور ان میں سے اللہ رب کریم نے جو انبیاء کرام کو نور نبوت سے سرفراز فرما دیا، وہ نور کیا ہوگا ہم نہیں سمجھیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نور کیا ہوگا ہم نہیں سمجھیں گے، لیکن یہ لوگ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ فرشتے والا نور چاہتے ہیں کہ انسان نہ ہو، وہ فرشتہ ہو. اور وہ نور جو نور ہدایت، نور یزدانی، نور نبوت ملا ہوا ہے اس کا انکار کر دو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب تک تم نشانی نہیں دکھاؤ گے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. جواب دیا وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ. اور جہاں تک تمہاری یہ بات ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو ہم اس وقت نہیں مانیں گے جب تک کہ تم کوئی ایسی نشانی نہ لے آؤ، کوئی معجزہ نہیں لے آؤ، تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. اگر رسولوں کے ہاتھ میں ہوتا تو یاد رکھیے آج امت مسلمہ حضور کر لیتی اللہ کے حضور کہ اے اللہ ہے کہ نہیں، اے اللہ ہم کہاں، آپ نے اپنے نبی کو تو وہ چیز دے دی تھی، ہمیں تو دی نہیں، لہذا ہم کیسے کریں گے وہ کام؟ نہیں. اللہ کے رسول بھی بیچارے اس معاملے میں، ہر رسول یعنی ان کے پاس کوئی تصرف کا اختیار نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا معجزہ آ جاتا تھا، جب نہیں چاہتا تھا نہیں آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام پر یہ کہا کہ تم زمین میں جو ہے سرنگ کھود لو، آسمان پہ سیڑھی لگا لو، اور تمہارے بس کا ہے مجھے لے آؤ، تم کوئی نشانی لا سکتے ہو تو لے آؤ. حضور سے کہا گیا. اور یہ کہا آخر میں کہ جاہل مت بنو، اللہ معاف کرے، اپنے رسول سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے جاہل مت بنو. سورہ انعام پڑھیے آپ، دیکھیے گا. آپ دیکھیے یہ کہا یہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں تھا. اور ہم سے بھی یہ کہا جائے گا کہ میاں تم ہو اگر کوئی کر کے دکھاؤ تو ہم بھی یہی کہیں گے صاحب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. تو کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ چیز بتائیے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے یا ہمیں کیا کرنا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. بس ہمیں توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہے وہ چیز. کتنا بڑا داد راحلہ ہے، غور کیجیے آپ غور کریں یہ بھروسہ کیا ہوتا ہے. بھروسہ اس بات پر کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، بھروسہ اس بات پر کہ میرا رب مجھے جنت دے گا، بھروسہ اس بات پر کہ انشاءاللہ نصرت خداوندی دنیا میں آئے گی، بھروسہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے دین کو قائم ضرور کرے گا.
یہ ہے توکل. کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور ہمارا کام دوسرا کام ہے توکل کرنا. اور توکل کرنا یعنی اللہ کی رحمت کے لیے ہر وقت یعنی اپنے دل میں ایک ایسا جذبہ پانا کہ ہاں میرے رب جو ہے وہ رحمت کرے گا. اور اس کی رحمت میں کوئی دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. یہ چیز جو ہے یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں. اسی لیے قرآن پاک میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی. صبر و توکل ایک ساتھ ہوتے ہیں، یاد رکھیے. صبر و توکل ہمارے اندر نہیں ہے. ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کی توجہ دینی چاہیے کہ صبر بھی ہمارے اندر ہو، توکل بھی ہمارے اندر ہو. ہم ثبات قدم ہو جائیں، ہم جم جائیں اللہ کے دین کے معاملے میں، حق بات کہیں اور بس جم جائیں. اور اس وقت جب کہ وہ دھمکی دے تو جب دھمکی دے تو ہم یہ کہیں کہ ہمارا اللہ نصرت سے نواز دے گا، ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا اللہ انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ ان خراب حالات میں سے کچھ حق خیر نکالے گا، اس میں خیر نکالے گا. اور خیر نکالتا ہے، شر میں سے خیر نکالے گا اور نکالتا ہے. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. یہ داد رحلہ ہمارے آپ کے لیے یہ توشہ ہے جو قرآن پاک ہمیں دے رہا ہے، مجھے آپ کو دے رہا ہے. یاد رکھیے فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے. میاں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب کریم نے اس امت میں، اس رسول کی امت میں ہم کے رکھا ہے، ہمیں پیدا فرمایا ہے جو نبی آخر الزمان ہے. اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں جو اس نے ہم کو دے دی. ایک تو نعمت یہ ہے کہ اس نے انسان بنایا، دوسری نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں عقل و حواس اور جسم، صحیح لباس، ہر چیز دی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان سے نواز دیا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں نبی آخر الزمان کی امت میں بنایا ہے. اتنے احسان ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہاں جو فرمایا اور ہم جو بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے ان کی بات میں کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ کیا رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان چند لمحوں میں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق دے دی. بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ رب کریم نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ان لوگوں میں ہم کے رکھ دیا ہے جو فرشتوں کے مجلسیں ہیں، جس پر اللہ فخر کرتا ہے، انسانوں پر فخر کرتا ہے. یہ وہ مجلسیں ہیں، اس جگہ پر ہمیں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لمحے بہت قیمتی ہیں. اس پر اتنا نوازے گا انشاءاللہ، اتنا نوازے گا کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. فرمایا قد ہدانا سبلنا، ہمارے لیے ہدایت کی راہیں آسان کرتے ہیں، ہدایت کی راہیں آسان کرتے ہیں. سبلنا اللہ، ہم کیوں توکل نہ کریں؟ کیا بات، کیا انداز ہے، مومنوں کا انداز ہے، یہ رسولوں کا تھا انداز. وما لنا الا نتوکل علینا وقد ہدانا سبلنا. وہ ہم اس پر توکل کیوں نہ کریں جبکہ اس نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیں. کیا بات کہی ہے، کتنی بڑی پازیٹیو چیز ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. یہ پازیٹیوزم چاہیے ہمیں، ہمارے اندر یہ پازیٹیوزم چاہیے، ہمارے اندر مثبت یہ خیال رہنے چاہیے. ہم لوگ منفی خیال میں جیتے ہوتے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم مایوس ہیں، ہم فرسٹریٹ ہیں. کیوں فرسٹریٹ ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر منفی خیالات ہیں، ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. یاد رکھیے، آخری بار پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ ہوگا، مثبت فکر ہوگی ہمارے اندر، پازیٹیو فکر رہے گی، ہمیں کوئی چیز نہیں گھبرائے گی انشاءاللہ. ارے مری تو جائیں گے، مریں گے تو کون نہیں مرے گا؟ مجھے بتائیے کون نہیں مرے گا؟ آخری بات یہ تو ہونا ہے، مرنا ہے. جس کو وہ کہتے ہیں ذلیل کر کے ماریں گے، وہ ہمارے لیے عزت والی موت ہوگی. قرآن پاک میں کہا بھی ہے تم دو چیزوں میں سے ہماری ایک چیز کے بارے میں کہتے ہو کہ ہمیں دو میں سے ایک چیز کوئی نہ کوئی بڑی چیز ملنے والی ہے، تو شہادت مل جائے گی، ہمیں یہ فتح مل جائے گی. سوچ رہے ہیں یہ کہا ہے قرآن، بہت بڑی چیز کا. بس اپنے زاویہ فکر کو ہم ذرا صحیح کر لیں، زاویہ فکر کو صحیح کر لیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمیں چین ملے گا، سکون ملے گا، شک نہیں رہے گا. اور آخرت میں اللہ رب کریم ہمارے لیے بہت کچھ دے گا انشاءاللہ، جس سے ہم نہال ہو جائیں گے انشاءاللہ. فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم تو صبر
जितना भी तुम चाहो तो हमें तुम वो कर दो, तकलीफ दे दो हमें, तुम जितना चाहो हमारी क्या कहते हैं अजियतें दे दो, हम तो सब्र करेंगे। वलनस्बिरन्ना अला मा आज़यतुमूना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। और भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए। ये है दाद राहिला, ये है तोशा आखिरी आयत में जो अल्लाह रब्बुल करीम मुझे और आपको दे रहा है, इन हालात में दे रहा है। हालांकि ये हालात क्या हैं, कुरान पाक के जरिए से हमें मालूम होता है। तो वहाँ पे ये था कि इतने सख्त हालात आए, इतने सख्त हालात आए कि चीख उठे वो उनके रसूल। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू माअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाह। एक ज़माना ऐसा गुजरा है, ऐसे हालात आए हैं कि रसूल और के साथी चीख उठे हैं, पुकार उठे हैं कि कहाँ है अल्लाह की मदद। उस वक्त अल्लाह ताला मदद भेजता है, ऐसे नहीं भेजता। तो अल्लाह रब्बुल करीम हमें इंशाअल्लाह ताला उतनी सख्त हालात में नहीं रह सके। कहाँ हम कुछ नहीं है। और हमें दुआ भी करना चाहिए कि रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बुल करीम मुझे और आप लोगों को इस कुरान पाक को समझने की, इसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा दे। और इसमें जो पैगामात हैं, अल्लाह ताला उन पैगामात से हमारी ज़िंदगी को मुनव्वर करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा दे। जिंदगियों का ओढ़ना बिछोना हमारे लिए कुरान बन जाए, हमारी दुनिया में कामयाबी की ज़मानत ये बन जाए, इसमें दो राय नहीं है, बन जाएगा इंशाअल्लाह। और आखिरत में हमारी फलाह का ये ज़मानत बन जाए, और बन जाएगा इंशाअल्लाह। ये बशर्ते कि हमारे अंदर खुलूस होगा, बशर्ते कि थोड़ी सी काबिश और कोशिश होगी। रब्बुल करीम हमें थोड़ी सी काबिश का हिस्सा नसीब फरमा दे, थोड़ा सा ईमान नसीब फरमा दे, ऐसा ईमान जिसमें पूरा इखलास हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिरु दावाना